دوستو، جب بھی کسی انسان کی موت ہوتی ہے یعنی اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آخری رسمیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فیونرل، اس کا انتم سنسکار اس کے علاقے کے حساب سے، اس کے کلچر کے حساب سے یا پھر مینلی اس کے دھرم اور مذہب کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ کسی کو جلایا جاتا ہے تو کسی کو دفنایا جاتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں میں الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص طور سے ہماری دنیا کے جو 3 ابراہیمی مذاہب ہیں یعنی کہ ابراہمک ریلیجن، یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان تینوں میں ہی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مردے کو دفنانے کا کانسیپٹ ہے۔ عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ جب ہم ایک انسان کی باڈی کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں تو کچھ گھنٹوں کے بعد یا پھر کچھ دنوں کے بعد اس انسان کی باڈی ختم ہونے لگتی ہے، کیونکہ مٹی کے اندر موجود بیکٹیریا وغیرہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ پروفیٹس یعنی کہ پیغمبروں کے کیس میں بالکل الگ ہے۔ اسلام کی بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں میں کلیئرلی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ایک پیغمبر یعنی کہ ایک پروفیٹ کے جسم کو مٹی کبھی نہیں کھاتی ہے۔ نبیوں کا جسم ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، بلکہ زمین کے نیچے وہ بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے زمین کے اوپر ہوا کرتے تھے۔ صرف پیغمبر علیہ السلام ہی نہیں بلکہ بہت ساری کتابوں میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ نبیوں کے علاوہ وہ لوگ کہ جو شہید ہوتے ہیں یا پھر جو خدا کے بہت زیادہ نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی باڈی بھی زمین کے نیچے ویسے ہی سلامت رہتی ہے کہ جیسے مانو وہ اوپر ہوا کرتے تھے۔ اور اس چیز کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہم لوگوں کو کچھ مدت پہلے ہی عراق کے اندر بھی دیکھنے کو ملا کہ جب پوری دنیا حیران رہ گئی تھی۔ یہ بات ہے اس دور کی کہ جب عراق پر شاہ فیصل کا راج ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر بات ان شاہ فیصل کی نہیں ہو رہی ہے کہ جن کا راج سعودی عربیہ پر ہوا کرتا تھا، بلکہ اس شاہ فیصل کی بات ہو رہی ہے جس کا عراق پر راج ہوا کرتا تھا سن 1921 سے لے کر 1933 کے بیچ میں۔ فی الحال معاملہ یہ تھا کہ ایک رات شاہ فیصل نے اپنے خواب میں ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھا، جنہوں نے شاہ فیصل سے کہا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 قریبی اور پیارے صحابی کہ جن کو کسی دور میں دریائے دجلہ یعنی کہ تگرس ریور کے قریب میں دفنایا گیا تھا، اب ان کی قبروں کے پاس پانی آ رہا ہے۔ وجہ یہی تھی کہ دریائے دجلہ کا جو پانی تھا وہ اپنا ڈائریکشن بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا، اور اب کیونکہ تم عراق کے حاکم ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان باڈیز کو کسی دوسری سیف جگہ پر پہنچاؤ۔ اگلے دن صبح میں جب شاہ فیصل کی آنکھ کھلی تو حاکم عراق نے اس علاقے کے مفتی اعظم سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن مفتی صاحب کے حد سے زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے وہ مل نہ سکا۔ اگلے دن پھر سے شاہ فیصل کے خواب میں حضرت حذیفہ بن یمان آئے اور اس کو وہی حکم دیا، لیکن دوسری رات کے خواب کے بعد بھی شاہ عراق کنفیوز ہی رہا۔ اگلے دن تیسری رات میں بھی پھر سے وہی خواب آیا اور اس کو حضرت حذیفہ بن یمان کی طرف سے قبر سے پانی کے ٹچ ہونے کے بارے میں وارننگ دی گئی۔ لیکن دوستو، دوسری طرف اس تیسری رات میں خود مفتی اعظم کو بھی اسی طرح کا خواب آیا۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی مفتی اعظم نے فوراً پرائم منسٹر کے ذریعے سے شاہ عراق سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ شاہ عراق سے ملنے کے بعد جب مفتی صاحب نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو شاہ فیصل کے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ پچھلی 3 راتوں سے بالکل اسی طرح کا ہی خواب شاہ فیصل کو بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد پورے ہی علاقے میں کافی ہلچل کا ماحول پیدا ہو گیا، بحث بازی ہونے لگی، اسی بات پر ڈیبیٹ ہونے لگی کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک بھی ہوگا یا پھر نہیں، اور آخر میں ایک لمبے ڈسکشن کے بعد ایک فتویٰ جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ اس طرح کے سرکمسٹینسز میں، اس طرح کی کنڈیشن میں صحابہ کی قبروں کو کھودا جا سکتا ہے۔ فائنلی اب حکومت کی طرف سے دن اور ٹائم بھی اناؤنس کر دیا گیا۔ دن رکھا گیا تھا 10 ذی الحجہ کا، اور جب وہ دن آیا تو بغداد کی سڑکیں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ لوگ دور دور سے بس اسی چیز کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ پہلے بات کر لیں اس بارے میں کہ آخر یہ دونوں صحابی تھے کون، تو ان میں سے ایک تو تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جبکہ دوسرے تھے حضرت حذیفہ بن یمان۔ ہاں دوستو، وہی مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کہ جن کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دا سیکریٹ کیپر، کیونکہ راز کو راز رکھنے کی جو کوالٹی ان کے پاس تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی دوسری صحابی کی بجائے اپنے راز کی باتیں
इनको बताया करते थे। इवन वो मुनाफिक लोग के जो शुरुआती दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, बाहरी खतरे से भी बड़ा खतरा, क्योंकि जाहिर है वो ऊपर से मुसलमान हुआ करते थे जबकि अंदर से दुश्मन। उन सारे मुनाफिकों में भी जो 12 सबसे बड़े मुनाफिक थे, उनके नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बताए थे, और इनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो खुफिया तौर पर इनकी एक्टिविटीज वगैरह पर नजर रखें। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने अपनी पूरी जिंदगी इस राज को राज ही रखा। इवन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद भी खिलाफत राशिदा के तौर में उन्होंने कभी भी अपनी ज़बान नहीं खोली। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर जैसे बड़े बड़े खलीफा इनको मशवरे के लिए ज़रूर बुलाते थे, ताकि जाहिर है कभी भी कोई मामला गड़बड़ दिखे तो ये नाम भले ही ना बताएं लेकिन गाइड ज़रूर कर दें। मुस्लिम हिस्टोरियंस लिखते हैं कि दूसरे खलीफा यानी कि हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बड़ी कोशिशों के बाद एक तरीका ज़रूर निकाल लिया था। वो तरीका ये था कि जब भी किसी मुस्लिम का इंतकाल हुआ करता था तो वो हुज़ैफा बिन यमान पर नज़र रखा करते थे कि वो उसके जनाजे में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर उनको किसी भी तरीके से ये पता चल जाता था कि फलां के जनाजे में हज़रत हुज़ैफा शामिल नहीं हुए हैं, तो वो इनडायरेक्टली अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि मामला ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ था। फिलहाल इनको खिलाफत राशिदा के दौर में ही कूफा और उसके आसपास के उस पूरे इलाके का गवर्नर बनाया गया था कि जो आज के दौर में मॉडर्न इराक कहलाता है। और फिर 656 ईस्वी में उनकी इसी इलाके में ही यानी कि अल मदाइन नाम के उस शहर में ही वफात हो गई थी कि जो दरियाए दजला के किनारे पर मौजूद है। फिलहाल वापस आए अपने कब्र वाले इंसिडेंट पर तो लगभग 1300 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब हजारों लोगों की भीड़ के बीच में 2 सहाबा की कब्रें खोली जा रही थीं। कब्रें जब खोली गईं तो सब लोगों के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मामला बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा वो सदियों से सुनते आए थे या फिर किताबों में पढ़ते आए थे। जो कफन थे वो क्लीन और बहुत ज्यादा सफेद, जबकि जो बॉडी थी वो भी फ्रेश और अनटच्ड थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कुछ लम्हे पहले ही इन लोगों को इस कब्र में लिटाया गया हो और ये लोग सो रहे हों। ऐसा माना जाता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ पर एक जर्मन फिजिशियन भी मौजूद था, जिसने शाह इराक से खास रिक्वेस्ट करके ये तमन्ना जाहिर की कि वो दोनों ही बॉडीज को बहुत ज्यादा करीब से यानी कि उनकी आंखें और चेहरे वगैरह को देखना चाहता है। और ऐसा करने के बाद वो जर्मन फिजिशियन इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि वो भी हैरान था कि 1300 साल गुजर जाने के बाद किसी भी इंसान की बॉडी इस हालत में कैसे रह सकती है। फिर उसके बाद दोनों ही बॉडीज को एक दूसरी सेफ जगह पर दफना दिया गया, यानी कि हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के मकबरे के पास में। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।